سیٹھی صاحب، اینالسٹ صحیح ہے. اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں، جیسے آپ نے ڈومیسٹک فرنٹ کی بات کی فور اسرائیلی پرائم منسٹر نیتنیاہو، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھی امریکہ میں کوئی اچھے وچار نہیں ہیں ان کی عوام کے، اسپیشلی اس اٹیک کے بعد. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جنگیں روکی یا وہ جنگ کے حامی نہیں ہیں، لیکن ایران پہ اٹیک کے بعد اسرائیل کے اندر فور نیتنیاہو اور امریکہ کے اندر فور پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا رائے عامہ ہوگی؟ عوام کیا سوچ رہے ہوں گے؟ دیکھیے، میں پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ سوچوں میں پڑا ہوا تھا اور اس نے اپنے آرماڈا موو کرنا شروع کر دیا، جہاز موو کرنے شروع کر دیا، سب کچھ کرنا شروع، اور اس وقت ایک یہ تجزیہ بھی ہو رہا تھا کہ شاید یہ صرف دھمکی ہے، اور ایران جو ہے وہ، یا ایران والے یہ سمجھ رہے تھے یہ دھمکی ہے، بلف ہے، اس کو ہم کال کرتے ہیں. مگر ایک اور لائن آف تھنکنگ ہے امریکہ میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیفینیٹلی انڈر بہت پریشر ہے آن دی ایپسٹین فائلز، اور یہ بہت بڑی ڈائیورژن ہے، اور یہ کوئی نہ کوئی دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے جیت گیا ہوں، میں نے کوئی چیز جیتی ہے، تاکہ اس کا سٹاک جو ہے وہ بڑھے. بیکاز اس وقت جو ہے اس کا سٹاک گرا ہوا ہے، اس کی ریٹنگز گری ہوئی ہیں، اور اس لیے میرا یہ خیال تھا کہ ہی مائٹ وانٹ ٹو شو کہ آئی وان دس وار. اور ایران کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتی امریکن پبلک. بہت پروپیگنڈا ہوا اگینسٹ اسلامک ریجیم over the last 20-30 years, especially in terms of terrorism and proxies of اسرائیل کے خلاف and so on and so forth. اور یہ القاعدہ، جی اس قسم کی چیزیں. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو لک آؤٹ فار دس کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ہی از ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ himself against the Epstein files. جیسے کہ نیتانیاہو ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ himself against the corruption charges. اسرائیل کا پریزیڈنٹ پرسیو کر رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو کہہ رہا ہے کہ نہ نیتانیاہو کو نہ ہاتھ لگاؤ، ہاتھ نہ لگاؤ. وہ کہتا نہیں ہم پروسیکیوٹ کریں، وہ کہتا نہیں. تو یہ دونوں جو ہیں دے آر ان ٹربل ایٹ ہوم، اینڈ ان کو بھی ڈائیورژ. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ دیکھیے نا جتنی ریڈکشن ہوئی ہے آن ایپسٹین فائلز، اب سپریم کورٹ جو ہے وہ آلریڈی تھوڑی سی اشارے کر چکا ہے کہ وہ 100% نہیں ہے امریکن سپریم کورٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ آن دا ٹریڈ ایشو. تو اب کیا ایپسٹین فائلز کے اوپر بھی کوئی سپریم کورٹ کی رولنگ آ سکتی ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نہ نہیں کر سکتا؟ بیکاز ابھی تک تو ملینز آف فائلز جو ہیں جس کے اندر ظاہر ہے اس کے بڑے رولز ہیں، اور باقی وہ اس کو چھپا کے بیٹھے ہوئے، ابھی ریلیز نہیں کر رہے جسٹس ڈپارٹمنٹ. اور کوئی پارٹی پاور میں ہوتی تو جسٹس ڈپارٹمنٹ نے فوراً ریلیز کر دینا سارا کچھ. مگر اب وہ اتنا قابو کیا ہوا ہے اس نے وہاں کی جو سو کالڈ انسٹیٹیوشنز تھی جس کی ہم پڑھتے آ رہے تھے بڑی انڈیپینڈنٹ ہے ان کی جسٹس ڈپارٹمنٹ، ان کا جو اسٹیٹ بینک ہے، ان کا جو فیڈرل ریزرو بینک، بڑے کچھ بھی نہیں. انڈر ڈونلڈ ٹرمپ ساری انسٹیٹیوشن بریک ڈاؤن ہو گئی ہے امریکہ کی. اور آپ دیکھیے گا کہ آپ نے دیکھا نہیں کس طریقے کے ساتھ کانگریس کے اندر سارے کھڑے ہو گئے، اس کو تالیاں بجا رہے تھے انکلوڈنگ دا ڈیموکریٹس. تو یہ تو حال ہے وہاں کی 2 پارٹی سسٹم کا. تو آئی ایم افریڈ اٹس ناٹ لکنگ گڈ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دی امریکن پولیٹیکل سسٹم. اور جو تالیاں نہیں بجا رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، خلاف معمول اس طرح کی گفتگو ویسے پریزیڈنٹس کرتے نہیں ہیں، انہوں نے ان کو سامنے کہا شیم آن یو، شیم آن یو، یعنی وہ اتنے برہم ہوئے. جی. تو اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں اس جنگ سے جڑے، اس وقت گلوبل سچویشن کیا ہے، اس پہ مزید سوالات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت جو سچویشن ہے اس کو لے کر علی کراچی سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ افغانستان کا جو ایشو ہے اس میں امریکہ ہے یا پھر اسرائیل ہے یا پھر انڈیا ہے، ان کے جو مقاصد ہیں بہت زیادہ ڈیپ روٹیڈ ہے، اور یہ سستے میں نپٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس طرح کے حالات ہیں. لانگر ٹرم میں کیا پاکستان اور چائنا آپس میں کوئی ایسا ڈیفینس ڈیل کر سکتے ہیں جیسے سعودی عربیہ اور پاکستان کا ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر پاکستان کے لیے آگے کا وقت نہ بہت مشکل آ رہا ہے، اور چائنا ایک ایسا ریلائبل پارٹنر ہے جو کہ اتنے مشکل صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے، انڈیا کو روکنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ. تو کیا پاکستان اور چائنا کو ڈیفینس ڈیل کریں گے؟ اور اگر یہ جنگ بڑھ جاتی ہے اور پاکستان کے سٹیز کے اندر بلاسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ خود کش حملے وغیرہ بہت زیادہ شدید بڑھ جاتے ہیں اور افغانستان بات نہیں مانتا، صورتحال یہی رہتی ہے، تو کیا پاکستان اپنی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اگر وہ یوز نہ کرے تو کم سے کم نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے؟ یا اس آپشن تک پاکستان کو پہنچنے میں وہ ایسا کون سا پوائنٹ ہوگا جہاں پاکستان یہ چیز سوچ سکتا ہے کہ اب حالات کنٹرول سے باہر ہے اور کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کو ایکٹیویٹ کرے گا افغانستان کے لیے؟ ایسا کون سا پوائنٹ ہوگا پاکستان کا؟
देखिए, कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी अफगानिस्तान के लिए तो नहीं कटी मिलेगी ना, तो दैट इज नॉट अ थ्रेट। वो तो न्यूक्लियर इशू की बात होती है ना, तो वो तो पहले भी आपको पता है, जब ये पहला अटैक आया इंडिया की तरफ से संदूर का, तो एक खबर चली थी कि जी हमने कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कॉल कर ली है। जी। फिर उसके बाद फिर ये कहा कि नहीं वो मीटिंग नहीं हुई, मगर एक सिग्नल चला गया था कि हम अगर जरूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर वेपन्स भी कर सकते हैं इस्तेमाल, तो वो सिग्नलिंग थी। मगर तो ये जिसकी बात आप कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, तो वो इस किस्म की सिग्नलिंग की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर इंडिया कोई नया फ्रंट खोलता है, मतलब एक तरफ अफगानिस्तान के साथ आपकी जंग जारी है और उधर से इंडिया के साथ कुछ डेवलपमेंट्स हो जाती हैं, तो फिर यस दे कैन कॉल अ मीटिंग ऑफ द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। बट इसके अलावा तो और कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। मगर चाइना की जो बात कर रहे हैं आप, पाकिस्तान का तो ऑलरेडी एक किस्म का डिफेंस पैक्ट तो है। पता नहीं, इट्स नॉट अ रिटन पैक्ट बट आई थिंक इट्स एन अनरिटन पैक्ट। कोई ना कोई डिफेंस एग्रीमेंट्स तो होंगी और हैं भी, मगर क्या एक एक्सप्लिसिट उस किस्म का जैसे सऊदी अरेबिया के साथ इन्होंने किया कि अटैक ऑन वन विल बी सीन एज एन अटैक ऑन द अदर, मेरा ख्याल है चाइना को तो पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर चाइना के ऊपर अटैक आती है। फ्रॉम कहाँ से आएगी? फ्रॉम अमेरिका और फ्रॉम इंडिया? इंडिया से तो आ नहीं सकती। अमेरिका के साथ हो सकता है जब ताइवान का इश्यू खड़ा हो, तो क्या उस वक्त पाकिस्तान का क्या रोल होगा? आई डोंट थिंक चाइना नीड्स पाकिस्तान हेल्प, बट पाकिस्तान विल नीड चाइनाज हेल्प। तो ये जरूर हो सकता है कि एक डिफेंस एग्रीमेंट हो जाए जिसमें ये चाइना कहे कि अगर अटैक ऑन पाकिस्तान विल बी एन अटैक ऑन चाइना। और ये बाय द वे उन्होंने बहुत से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इशारे किए हैं इसी किस्म के कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, वी विल कम टू इट्स एड, इशारे किए। मगर अभी तक उसको लिखत पढ़त शायद नहीं हुई, तो शायद वो भी हो सकती है, तो कर ले। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। इस किस्म की सिग्नलिंग तो होनी चाहिए। अच्छा, इसी में ज़िमनी सवाल सेठी साहब ये मेरा है आपके सामने कि जो डिफेंस एग्रीमेंट हमारा सऊदी अरेबिया के साथ हुआ, उसके बाद अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये हुई कि अफगानिस्तान की तरफ से हमला किया गया पाकिस्तान पर, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अटैक किया काबुल और कंधार पे जाके और दीगर मकामात पे भी। उधर हम देख रहे हैं कि ईरान ने सऊदी अरब में रियाद में जो अभी तक की इतलात हैं मिसाइल फेंके या वहाँ भी धमाके हुए, तो वो डिफेंस एग्रीमेंट इस सिचुएशन में कहाँ खड़ा है? कहीं भी नहीं। उसकी वजह ये, वो भी एक सिग्नल था। पाकिस्तान ने जब लड़ना है अफगानिस्तान के साथ, उन्हें सऊदी अरेबिया की जरूरत नहीं है। उनसे क्या लेंगे? सऊदी अरेबिया के जहाज आके यहाँ करेंगे, हमारे अपने जहाज बहुत कुछ कर सकते हैं, वो तो इशू नहीं है। वो तो सिर्फ एक सिग्नल था टू इंडिया कि अगर आप समझते हैं कि सऊदी अरेबिया आपके साथ खड़ा होगा, अगर हमारे ऊपर आप हमला करते हैं, तो देन सऊदी अरेबिया हमारे साथ खड़ा होगा। दैट वाज सिग्नलिंग। बाकी रही बात कि अब सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरान का हमला नहीं है, एक उन्होंने अमेरिकन बेस के ऊपर अटैक किया है और वो भी 1-2 मिसाइल फेंके, इससे ज्यादा वो नहीं करेंगे इन माय व्यू।